कड़बिशाज मोमिन जिन के सामने खड़ी थी और मोमिन जिन का एतमाद उसे खटक रहा था। वो इस बात को महसूस कर रही थी कि इसके इर्द गिर्द एक हाला सा है, शायद वो कोई रोशनी का दायरा है जिसमें वो दाखिल नहीं हो सकती। उसे इस बात का इल्म हो गया था कि जो इसकी बली थी, यानी कड़बिशाज के लिए जो बच्चा लाया गया था, उसे मोमिन ने ही उसके घर तक पहुंचाया है। लेकिन इसके बावजूद वो इस चीज़ को लेकर के परेशान थी कि वो मोमिन पर अटैक नहीं कर सकती थी, क्योंकि मोमिन जिन के गिर्द एक ऐसा दायरा रोशनी का उसे दिखाई दे रहा था जो कि उसके लिए रुकावट बन रहा था। कड़बिशाज एक बहुत बड़ी ताकत होने के बावजूद उस दायरे को समझ नहीं पा रही थी और ना ही उस दायरे को पार करने की हिम्मत कर पा रही थी। खैर, उसे इस चीज़ का पता था कि ये दायरे, ये रोशनी, ये जो कुछ भी है, ये हमेशा मोमिन जिन के पास नहीं रहेगा। वो कभी भी इससे अपना इंतकाम ले सकती है। मोमिन जिन की तमाम बातों को सुनने के बाद उसने वापसी की राह ली थी और अब वो समीर के घर की तरफ दोबारा जा रही थी। जो चीज़ पता करने के लिए वो घर से बाहर निकली थी, वो चीज़ उसे अच्छी तरह से पता चल चुकी थी, यानी कि उसकी बली जो कि वो बच्चा था, उसको कैसे जो है वो मोमिन जिन ने बाबा अब्दुर्रहमान की मदद से यहाँ से निकाला था और उसको लेकर के उसके घर वालों के हवाले कर दिया गया था। बली नहीं मिलने की वजह से कड़बिशाज का मजाज बहुत बिगड़ चुका था, लेकिन वो अपने आप पर नियंत्रण रखना जानती थी, इसलिए उसने अपने आप को बिल्कुल ऐसा ज़ाहिर किया कि जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो समीर के घर आई। उसने देखा कि समीर तो बेखबर सो रहा है और उसे इस बात की होश नहीं है कि क्या हो चुका है। यहाँ से उसने वापस जाना मुनासिब समझा और फिर वो वापस चली गई। अगले दिन समीर उठा तो घर के दरवाज़े पर दस्तक हो रही थी। ज़ाहिरी बात है, कड़बिशाज को दस्तक देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन समीर इस बात को लेकर के डर गया कि कहीं रात वाले बच्चे वाला मामला ना हो और लोग जो है वो उसके पास कोई शिकायत लेकर ना आए हों या पुलिस ना आ गई हो। इस किस्म के मामलात को लेकर के वो डर भी रहा था और दरवाज़ा खोलने से पहले 100 वसवास थे जो उसके दिल में गुजर रहे थे। लेकिन उसे एक चीज़ का इत्मीनान था कि कड़बिशाज उसके साथ है और कड़बिशाज के होते हुए वो किसी भी मुसीबत में फंस गया तो वो उसे निकाल लेगी। खैर, दरवाज़े पर दस्तक की दूसरी तीसरी आवाज़ में वो उठा और उसने जाकर के दरवाज़ा खोला। सामने एक दफ़ा फिर नज़ीर खड़ा था और नज़ीर इस मर्तबा अकेला नहीं था, नज़ीर के साथ चंद लोग भी मौजूद थे। एक लम्हे के लिए एक रंग सा आकर के समीर के चेहरे से गुज़र गया, लेकिन जब उसे असल बात का पता चला तो वो काफ़ी हद तक मुतमिन हो गया। बात क्या थी कि नज़ीर उन लोगों को लेकर के समीर के पास आया था। उनकी भैंस चोरी हो गई थी और वो भी एक नहीं 3 से 4 भैंसें रात को कोई चोर उनके खूंटे से खोल करके ले गया था और उन भैंसों के बारे में कोई भी ख़बर जो है वो नहीं मिल रही थी। तो वो नज़ीर जो था वो बड़े दावे के साथ उन्हें समीर के पास लेकर के आया था कि वो एक आमल बाबा है जो कि आपको आपकी भैंसों के बारे में बता देगा। अब समीर को इस चीज़ का एहसास होने लगा कि वाकया ही वो अपनी कॉलोनी में बेहद मशहूर हो चुका है और नज़ीर की वजह से अब बहुत से लोग जो है वो उसके पास आने लगेंगे। खैर, समीर ने उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहा और तमाम लोग घर के अंदर आ गए और फिर तमाम लोग जो है वो जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ पर बैठ के। घर में कोई इतनी शानदार चीज़ें तो नहीं थीं कि समीर उनको बैठने के लिए कोई अच्छे VIP सोफ़े या कुर्सियाँ पेश करता। जहाँ जहाँ जिस चीज़ को जगह मिली वो लोग बैठ गए। जबकि समीर अपनी चारपाई पर बैठ गया और फिर समीर ने अपनी आँखें बंद कर लीं। अब समीर ने मन ही मन में कड़बिशाज को याद किया। फिर वो एक ही दम इसके कान के पास फुसफुसाई, हाँ बोलो, मैं हाज़िर हूँ, आ चुकी हूँ मैं। अब समीर ने उन भैंस वालों के बारे में जानने के लिए कड़बिशाज से बोला और कड़बिशाज उसके कान में बताने लगी कि भैंसें कौन खोल कर लेकर गया है, भैंसों को लेने कौन आया था, अब वो भैंसें कहाँ पर मौजूद हैं और किस किस रास्ते से भैंसों को लेकर के जाया गया है।
یہ ساری باتیں سننے کے بعد سمیر نے آنکھیں کھولیں اور سامنے بیٹھے لوگوں کو مخاطب کیا جن کی بھینسیں چوری ہوئی تھیں، اور پھر جو معلومات کڑبشاج نے سمیر کو دی تھی اس کو دینے سے پہلے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو یہ معلومات مہیا کروں گا، بھینسیں ملنے کی صورت میں کہ تم لوگوں کو تمہاری بھینس مل جائے تم مجھے 1,00,000 روپے دو گے۔ انہوں نے کہا بات ہی نہیں، اگر ہمارا جانور ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم تمہیں 1,00,000 روپیہ کیا اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ تو پھر سمیر نے وہی معلومات جو کڑبشاج نے اس کے کان میں کہی تھی ان لوگوں کے سامنے دہرانا شروع کر دیں۔ بھینس چوری کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ دشمنی کی بنیاد پر بھینسوں کو چوری کروا کے لے گیا تھا۔ اس کے کاموں نے آ کر کے وہ بھینسیں چوری کی تھیں، اور جہاں پر وہ بھینسیں رکھی گئی تھیں اس جگہ کے بارے میں بھی ان لوگوں نے اچھی طرح سے جان لیا تھا۔ پھر وہ لوگ اٹھے اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ اگر بھینسیں مل گئیں تو آپ کا 1,00,000 روپیہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد وہ لوگ نذیر کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اب کڑبشاج اور سمیر اکیلے رہ گئے تھے۔ سمیر نے کڑبشاج سے کہا ہاں بھئی کیا بنا بلی کا، اور بلی والا بچہ کہاں گیا؟ مجھے تو اس چیز کی ہوش ہی نہیں رہی، میں تو سو گیا تھا۔ کڑبشاج نے سمیر کو ساری بات بتا دی، مومن جن کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا۔ اب کڑبشاج نے سمیر سے کہا کہ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ مومن جن کے گلے میں ایک تسبیح ہے جو ایک روشنی کا حالہ ایک دائرہ بناتی ہے، لیکن اس روشنی کے حالے اور دائرے کو توڑا جا سکتا ہے اور مومن جن کو اپنے وش میں کیا جا سکتا ہے۔ جب مومن جن کے پاس سے وہ تسبیح ختم ہو جائے گی تو ہم بابا عبد الرحمن سے اپنی اس ہار کا بدلہ لیں گے، لیکن بابا عبد الرحمن سے بدلہ لینے سے پہلے ہمیں مومن کا غرور توڑنا ہوگا اور مومن جن کو اپنے پاؤں میں جھکانا ہوگا۔ اس کے لیے میں تمہیں 3 دن کا ایک عمل بتاتی ہوں۔ یہ عمل تمہیں دریا کے کنارے کرنا ہوگا، یا پھر کسی ایسی جگہ پر کرنا ہوگا جہاں پر بہتا پانی ہو۔ جب تم 3 دن تک یہ عمل پڑھو گے تو جنات کی ایک ٹولی حاضر ہوگی۔ جو جن آئے گا وہ مومن جن سے بھی زیادہ بڑا پاورفل جن ہے، اور اس جن کی بات مومن جن نہیں ٹال سکتا، کیونکہ مومن جن کے قبیلے کا وہ سردار ہے۔ اس جن سے ایک ہی چیز کا تم تقاضا کرو گے اور تم اس کو یہی کہو گے کہ مومن جن کے گلے میں ایک تسبیح ہے، یا تو وہ تسبیح تم مومن جن سے لے لو، یا پھر مومن جن کی وہ تسبیح تم توڑ دو، یا پھر اس تسبیح کو کسی نہ کسی طریقے سے مومن جن سے دور کر دو، کیونکہ تم نے اسے چلا کر کے بلایا ہوگا اور تمہارا ایک کام کرنے کا وہ پابند ہوگا، تو وہ تمہیں انکار نہیں کر سکے گا۔ اگرچہ تمہارا کام برا ہوگا لیکن وہ تمہارا انکار نہیں کر سکے گا، اور تم اس کے ذریعے سے مومن جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس تسبیح کو دور کروا سکتے ہو۔ جیسے ہی وہ تسبیح ٹوٹے گی میں قہر بن کر مومن جن کے اوپر ٹوٹ پڑوں گی، اور پھر مومن جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ وہ سمندر کی 7ویں تہہ میں چھپ جائے تب بھی وہ مجھ سے نہیں بچ سکے گا، اور جب ہم مومن جن کو ٹھکانے لگا لیں گے اور اس کے قبیلے کا خاتمہ کر دیں گے تو اس کے بعد اگلی باری بابا عبد الرحمن کی ہوگی۔ بابا عبد الرحمن ایک انسان ہے، اور انسان کسی نہ کسی وقت میں بے بس ضرور ہوتا ہے۔ جہاں پر وہ بے بس ہوگا وہاں پر میں طاقتور ہو جاؤں گی اور پھر میں اس کا خاتمہ بھی کر دوں گی۔ لیکن اس کے لیے تمہیں ضروری ہے کہ تم 3 دن کا وہ عمل کرو جو کہ بہتے پانی کے کنارے ہو، اور اس 3 دن کے عمل میں تمہیں مومن جن کے استاد کو یا ان کے بادشاہ کو اپنے پاس حاضر کرنا ہے، اور یہ عمل میں تمہیں پورے طریقے سے سمجھاؤں گی اور کرواؤں گی۔ یاد رکھو اس عمل کو ختم کرنے کے لیے جنات تم پہ بہت زور ڈالیں گے، اور وہ تمہارے پر ہر حربہ استعمال کریں گے کہ تم اس عمل میں کامیاب نہ ہو سکو، لیکن تمہیں اس عمل میں ہر صورت میں کامیاب ہونا ہے۔ میں حفاظتی طور پہ وہاں تمہارے پاس پہرا دوں گی، لیکن یاد رکھو کہ اس دائرے تک میں بھی نہیں پہنچوں گی جس دائرے میں بیٹھ کر کے تم عمل کر رہے ہو۔ ہاں میں اس علاقے میں ضرور پہرا دوں گی کہ تم تک کوئی سختی نہ آئے، لیکن اگر اس کے علاوہ تمہیں کچھ ڈراؤنی شکلیں یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو وہ عمل کا حصہ ہوں گی، ان کو روکا نہیں جا سکتا۔
سمیر نے کہا کہ تم مجھے کس مصیبت میں ڈال رہی ہو؟ میں آج تک کوئی ویسے چلا کیا نہیں ہے، تم بھی بغیر چلے کے مجھے ملی ہو۔ اگر مجھے تمہارے لیے کوئی چلا کرنے کا بولتا تو یقین کرو ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایسا چلا نہ کرتا، لیکن اب کیا کروں؟ اب میں تمہیں ساتھ لے کر چل پڑا ہوں، تو ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گی میں کروں گا۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے اس شہر میں تو کوئی ایسی ندی یا کوئی دریا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر سے میں بیٹھ کر کے اس چلے کو کر سکوں۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری نظر میں کچھ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر میں یہ کر سکوں؟ تو کڑبشاج نے کہا کہ تم اس اپنے شہر کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتی ہوں۔ تمہیں بتاتی چلوں کہ یہاں سے کچھ دور ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اور وہاں پر ایک نہیں ہزاروں چشمے پانی کے بہتے ہیں۔ تم وہاں پر موجود رہنا، میں تمہیں وہاں پر اپنے ساتھ لے جایا بھی کروں گی اور وہاں سے لے بھی آیا کروں گی، اور تمہارا روٹی پانی یا پھر اس کے علاوہ تمہاری جو بھی ضروریات زندگی ہیں تو میں وہاں پر مہیا کروں گی۔ لیکن یاد رکھو، یہ تمام چیزیں میں تمہیں ایک ہی بار دوں گی جو کہ تم اپنے دائرے کے اندر رکھ کر کے بیٹھو گے۔ تم ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلو گے، کھانا بھی دائرے کے اندر کھاؤ گے، پانی بھی اسی بہتے پانی سے پیو گے، اور باقی سارے کام بھی تم اس دائرے کے اندر رہ کر ہی کرو گے۔ اس چشمے کے بیچوں بیچ ایک اچھا صاف ستھرا بڑا پتھر دیکھ کے میں تمہیں وہاں پر بٹھاؤں گی۔ تم نے کھانا بھی وہیں کھانا ہے، پانی بھی وہیں سے پینا ہے، اور دیگر ضروریات زندگی بھی تم نے وہیں پر انجام دینے ہیں۔ یاد رکھو کہ تم پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے بھی اس دائرے سے باہر نہیں نکلو گے، بلکہ اس پتھر کا جو دائرہ لگایا گیا ہوگا اس میں تمہیں 3 خانے بنا کر دوں گی۔ 2 خانے پاک رکھو گے، ایک خانے میں جا کر تم پیشاب وغیرہ کر سکتے ہو، اور ویسے بھی 3 دن میں اتنا نہیں ہوگا کہ تم جو ہے وہ پریشان ہو جاؤ، لیکن اس دائرے کو تم نے 3 دن تک نہیں چھوڑنا ہے۔ تیسرے دن جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا، اور جو مومن جنات کی ٹولی ہے وہ اس کا سربراہ ہے۔ پھر اس کے کہنے پر مومن کو ہر حال میں وہ تسبیح دینی پڑے گی۔ اگر مومن اسے سیدھے طریقے سے تسبیح نہیں دے گا تو تب بھی وہ چھین سکتا ہے، اس تسبیح کو ختم کر سکتا ہے، یا پھر اس کو کسی بھی جگہ پر پھینک سکتا ہے تاکہ مومن جن اس تک نہ پہنچ سکے۔ یہ باتیں کرنے کے بعد کڑبشاج نے مجھے یعنی کہ سمیر کو پورا چلا جو ہے وہ بتانا شروع کر دیا۔ سمیر اس کی باتیں سنتا رہا، اور پھر سمیر جب اس کی باتیں اچھی طریقے سے سمجھ گیا، اس نے جان لیا کہ اس نے کیا عمل کرنا ہے، تو اب وہ پوری طرح سے مطمئن تھا کہ اب وہ اس بہتے پانی کے چشمے میں ایک بڑے پتھر کے اوپر، جس کے 2 حصے پاک رہیں گے جن میں سمیر اپنا عمل کرے گا، اور ایک حصہ ناپاک رہے گا جہاں پر سمیر اپنی گندگی وغیرہ پھینکے گا یا پھر پیشاب وغیرہ کرے گا، تو اس پتھر پر بیٹھ کر کے 3 دن کا چلا کرنا ہے۔ اب 3 دن کے چلا کرنے کے لیے سمیر جو ہے وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر چکا تھا۔ وہ رات گزر گئی، اور اگلی ہی رات سے کڑبشاجنی کے مطابق اسے چلے کا آغاز کرنا تھا۔ اگلی رات اس پہاڑی علاقے میں جو کہ بالکل ویران تھا اور دور دور تک انسان کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں پر کڑبشاج سمیر کو لے کر کے پہنچ گئی۔ پھر ان لوگوں نے ایک بہتے پانی کے چشمے میں ایک ایسی جگہ بھی تلاش کر لی جو کہ ان کے عمل کے لیے بہترین تھی، اور پھر وہاں پر بیٹھ کر سمیر نے اپنے عمل کا آغاز کر دیا۔ خوراک میں زیادہ تر خشک چیزیں ایسی تھیں کہ جو اس کو دی گئیں، اور سمیر کے خوراک میں پانی کی بوتلوں کے علاوہ زیادہ تر ایسی اجناس تھے جو کہ خشک تھے، یعنی 3 دن تک ہو سکتا ہے اسے روٹی نہ ملتی، 3 دن تک وہ روٹی یا سالن نہ کھاتا، لیکن اس کے لیے بسکٹ کے ڈبے یا اس قسم کی جو چیزیں تھیں جن سے وقتی طور پہ پیٹ میں تھوڑا آسرا ہو جائے، اس قسم کی چیزیں ہی کڑبشاج نے انتظام کیا تھا، اور وہی چیزیں لے کر کے آئی تھی۔ کچھ خشک میوہ جات جیسے چنے، میوہ، بادام گری وغیرہ بھی تھے، اس قسم کی کچھ چیزیں بھی کڑبشاج نے اس کے لیے انتظام کی تھیں تاکہ وہ اس طریقے سے اپنا نظام چلا سکے۔ پھلوں میں بھی کچھ پھل رکھے گئے تھے، سیب، کیلا، انگور وغیرہ، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اس چیز کو کر سکے۔ بہرحال جی، ٹھیک جب رات کے 12 بجے اب اس کے ہدایت کے مطابق، یعنی کڑبشاج کی ہدایت کے مطابق، سمیر نے اپنے عمل کا آغاز کیا۔
اسے صرف 3 لفظ پڑھنے تھے اور اس وقت تک پڑھتے رہنے تھے کہ جب تک صبح پو پھٹنے نہ شروع ہو جائے، یعنی جیسے ہی اسے نظر آئے کہ اب صبح کی روشنی ہونی شروع ہو گئی ہے وہ اپنا عمل بند کر دے گا، اور پھر اس کے بعد وہ وہیں اسی پتھر پر لیٹ کر کے سو جائے گا۔ پھر وہ اٹھے گا، پھر وہ اسی طریقے کو اگلی رات پھر شروع کرے گا، لیکن وہ 3 دن تک اس دائرے سے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ اس عمل کی کڑی شرط تھی جو کہ اسے پوری کرنی تھی۔ پہلی رات گزر گئی، پھر دوسری رات آ گئی، اسی طریقے سے عمل جاری رہا۔ واقعہ ہی میں سمیر کے کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں اور مختلف شکلیں، چہرے اس کی آنکھوں کے آگے گھومتے رہے۔ اس ویرانے میں ضرورت سے زیادہ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ پر امید اس بات کو لے کر کے تھا کہ کاڑ بشاج کبھی نہ کبھی جو ہے وہ اس کے کوئی نہ کوئی بات اس کے کان میں آ کے کر دیتی تھی، یا اسے جو ہے ہوشیار رہنے کے لیے کہتی تھی، یا اسے بتاتی تھی کہ یہ اس کی آنکھوں کا وہم ہے، صرف اسے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں سن کر کے وہ کافی پر امید تھا اور اس چلے کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ 3 دن گزر گئے اور تیسرے دن میں جیسے ہی سمیر نے اپنے عمل کا اختتام کیا، اس پانی میں سے ایسے ابال اٹھنے لگا کہ جیسے اس پانی کو کسی نے گرم کرنا شروع کر دیا ہو۔ وہ ابال اٹھتا اٹھتا ایک فوارے کی شکل اختیار کرتا گیا اور کافی بڑا جو ہے فوارہ بن گیا۔ اس فوارے میں سے ایک شکل نظر آئی جو کہ ایک بزرگ نما جن کی تھی، جو کہ کافی عمر رسیدہ اور بابا نما جن تھا۔ اب سمیر نے اس جن کو سلام کیا تو اس نے سمیر سے منہ پھیر لیا۔ اس نے سمیر کا سلام کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ سمیر نے اسے کس کام کی غرض سے بلایا ہے۔ اگر سمیر واقعی ایک نر مسلمان ہوتا اور اس نے مسلمانوں والی کام اپنائے ہوتے تو وہ کبھی بھی سمیر سے نفرت نہ کرتا۔ بہرحال سلام کا جواب تو نہ ملا، لیکن اس نے سمیر کو اپنے بلانے کا مقصد دریافت کیا۔ اب سمیر نے تسبیح کے بارے میں بات شروع کر دی۔ وہ آدمی انکار کرنے لگا، وہ جن انکار کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ ایسا ظلم مت کرو، تم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ اس نے تو ایک نیکی کا کام کیا ہے اور تم اس کی جان لینا چاہتے ہو۔ اگر وہ تسبیح میں نے اس سے ہٹا دی تو وہ مر جائے گا، کاڑ بشاج اسے نہیں چھوڑے گی۔ مگر سمیر کے ذہن پر تو مکمل طور پر شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تمہیں بلایا ہے، اتنی محنت کی ہے، 3 دن ہو گئے ہیں مجھے اس چلے کو کرتے ہوئے، اور میں نے کھانا تک نہیں کھایا ڈھنگ سے، اور میں اس عمل کو کر رہا ہوں، تو تمہیں اب یہ میرا حکم ماننا ہی پڑے گا۔ ایک کام تو تمہیں میرا کرنا ہی پڑے گا، اور تمہیں جا کر کے مومن جن سے وہ تسبیح جو ہے لے کر کے توڑنی پڑے گی۔ تم اس تسبیح کو توڑ کر کسی جگہ پھینک دو تاکہ وہ تسبیح اس کے جسم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے۔ اب وہ بندہ جو جن آیا تھا حاضری میں، وہ مجبور تھا، کیونکہ اس سے باقاعدہ اس کے پورے رسم و رواج کے ساتھ چلا کر کے بلایا گیا تھا، اور وہ اس چلے کے نتیجے میں سمیر کے پاس حاضر ہوا تھا۔ اس نے کام کرنے کی حامی بھری اور وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں مومن کی جا کر تسبیح توڑ دیتا ہوں، اور اس تسبیح کے ٹوٹنے کے بعد اس تسبیح کے دانوں کو میں مختلف جگہوں پر پھینک دوں گا تاکہ وہ تسبیح مومن جن دوبارہ اکٹھی نہ کر سکے، اور ایسی جگہ پھینکوں گا جہاں پر وہ پہنچ نہ سکے۔ یہ تسبیح آج ضائع ہو جائے گی، اور تم جو ہے مومن جن اس تسبیح کے ضائع ہو جانے کے بعد اکیلا رہ جائے گا، اور تمہاری دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ بات کر کے وہ جن جو بابا نما جن تھا وہ رخصت ہو گیا۔ اس بزرگ جن کے جانے کے بعد اب کڑ بشاج کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی، سمیر اپنے دائرے سے باہر نکل آؤ، جو سامان تمہارے پاس بچ گیا اس کو اٹھا لینا، اور اب تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے ساتھ چلے آؤ، اب ہم لوگوں کو یہاں سے واپس جانا ہے۔ پھر کچھ ہی دیر میں سمیر نے آنکھیں بند کیں، اور آنکھیں بند کر کے جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ اپنی کلونی کے پاس تھا، اور پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔
कड़बिशाज उसे छोड़ कर के चली गई थी और वापस जो है नहीं आई थी, क्योंकि उसने कड़बिशाज को 2 से 3 मरतबा पुकारा था, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। इसका मतलब समीर ने यही लिया था कि कड़बिशाज चली गई है और वो अब वापस नहीं आएगी। इस बात को लेकर के समीर को ज़रा भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि शायद कड़बिशाज के अपने भी काम है, उसकी अपनी एक दुनिया है, तो वो अपने कामों से चली भी जाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस वक्त वो अचानक बिना बताए कहाँ चली गई थी। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया और फिर उसके कानों में कड़बिशाज की आवाज़ टकराई। समीर, मैं वापस आ गई हूँ, अब तुम मुझसे बात कर सकते हो। समीर ने कहा, चलो तुम वापस तो आ गई हो, लेकिन तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। तो एक मुतरन्नम कहके की आवाज़ गूंजी और उसने कहा, समीर तुम मेरे लिए परेशान मत हुआ करो। तुम अभी जानते नहीं हो कि कड़बिशाज क्या चीज़ है। तुम्हें पता है मैं 5000 साल से दुनिया में मौजूद हूँ और 5000 साल हो गए हैं मेरी उम्र को। मैं 5000 साल की हूँ, लेकिन अभी भी जवान हूँ और ख़ूबसूरत हूँ, और मेरे इल्म और मेरी ताकत इस कदर ज़्यादा है कि जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तो मैं 5000 साल पहले महाभारत के दौर से हूँ। मैं तुम्हें यह भी बताती चलूँ कि मैं महाभारत के दौर से हूँ। बहरहाल मैं तुम्हें अपने बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती, लेकिन जितना मैंने तुम्हें बता दिया है इतना काफ़ी है। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि मैं मोमिन जिन और उसकी टोली का ख़ात्मा करके तुम्हारे पास पहुंची हूं। मैंने मोमिन जिन को भी हलाक कर दिया है और उसकी टोली को भी हलाक कर दिया है। अब कोई भी जिनज़ाद अगर हमारे इस चीज़ को देखेगा तो आज के बाद हमारे लिए रुकावट बनने की कोशिश नहीं करेगा। मोमिन जिन बाबा अब्दुर्रहमान की तरफ भाग रहा था। वो उसके पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था, लेकिन मैंने उसे उस तक पहुंचने नहीं दिया। मैं उसकी राह में खड़ी थी। मुझे पता था कि वो किस रास्ते से बाबा अब्दुर्रहमान तक पहुंचने की कोशिश करेगा, लिहाजा मैंने उसी रास्ते में जाकर उसको पकड़ लिया। पहले मैंने उसका ख़ात्मा किया और फिर मैंने जाकर जंगल में उसकी टोली को भी ख़त्म कर दिया। वो जंगली झाड़ियाँ जो कि कब्रिस्तान में हैं, उन्हीं में उसकी टोली बसती थी। तो वहीं पर जाकर के मैंने उसकी टोली को ख़त्म कर दिया। और मैंने जिन्नात को वार्निंग दी है कि अगर आज के बाद कोई मेरे रास्ते में आया तो उसका भी यही हाल होगा जो कि मोमिन जिन और उसकी टोली का हुआ है। अब उम्मीद है कि हमारे रास्ते में कोई भी नहीं आएगा, लेकिन तुम जितनी जल्दी हो सके मेरे लिए एक और बलि का इंतज़ाम करो। अब वो बच्चा बलि में कुर्बान नहीं हो सकता जिसे तुमने पहले उठाया था, क्योंकि अब वो एक तो अपने माँ बाप के पास पहुंच चुका है, दूसरा ये है कि अब अगर दोबारा हम उसको उठाने की कोशिश करेंगे तो तुम लोगों की नज़रों में आए बगैर ना रह सकोगे। इसलिए तुम अपना शिकार किसी और जगह करो। समीर ने कहा, ठीक है, मैं सुबह ही कुछ ऐसी दाग लगाने की कोशिश करता हूँ या कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करता हूँ कि जिसमें मैं एक बच्चे को बलि के तौर पर इस्तेमाल कर सकूँ। एकदम से कड़बिशाज ने कहा, रुको एक मिनट, मेरे ज़हन में एक बात आई है। अगर तुम इस पर अमल करो तो हम लोग ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, और उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और तुम आसानी से बलि वाला बच्चा भी ले आओगे। अब समीर के चौंकने की बारी थी। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें ऐसा बलि वाला बच्चा जो है वो नज़दीक मिल जाए और हमें दूर भी ना जाना पड़े? तो कड़बिशाज ने कहा, ये तुम्हारा जो नज़ीर है, ये जो आज भैंस वालों को लेकर के तुम्हारे पास आया था, इसके भी तो काफ़ी सारे बच्चे हैं, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसका एक बच्चा तकरीबन 7 साल के लगभग है। किसी तरीके से अगर उस बच्चे को तुम यहाँ से ले आओ, और इसका घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, एक गली छोड़कर इसका मकान है, और फिर वो तुम्हें बाबा भी मानता है और वो तुम्हारा बड़ा अकीदतमंद भी है। तुम किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा चक्कर चलाओ कि जिसमें उसका बच्चा तुम्हारे हाथ लग जाए, और वो बच्चा यहाँ पर लेकर के तुम यहाँ पर आओ। हम आज रात 12 बजे, या फिर अगर आज तुम इस बच्चे को ना ला सके तो फिर कल रात 12 बजे उस बच्चे की बलि देंगे। मैं उसका खून पीऊँगी और तुम उसका शफ यानी उसका मुर्दा जिस्म यहीं इसी घर में किसी जगह गड्ढा खोद के दफना देना, लेकिन दफनाना ऐसे कि कब्र नहीं बनाना, बिल्कुल सपाट रखना ताकि किसी को पता ना चले कि तुमने ऐसी कोई हरकत की है। या फिर उसके जिस्म को यहाँ से दूर ले जाना, थोड़ी ही दूर कब्रिस्तान है, अगर तुम्हें मौका मिले तो कब्रिस्तान में जाके कहीं उसको दफन कराना। अब कड़बिशाज की इस बात के बाद
سمیر کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ بات ہے تو واقعی ٹھیک کہ نذیر علی اب عقیدت مندوں میں شامل بھی ہے، اور نذیر کی جو اولاد ہے اس میں ایک 7 سال کا بچہ بھی ہے جو کہ 7 سال سے ابھی کچھ کم ہے۔ تو اگر میں نذیر علی کے بچے کو ہی کسی طریقے سے اپنا شکار بنا لوں، اسی بات کو سوچنے کے لیے اس نے کڑبشاج سے ٹائم مانگا اور اس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ کڑبشاج نے اسے یہی مشورہ دیا کہ جتنا جلدی ہو سکے تم یہ کام کرو، اور تم جیسے جیسے یہ کام کرو گے، جو سوچو گے، تمہیں کوئی نہ کوئی چیز سمجھ آ جائے گی۔ یہ یاد رکھو، بلی کا بچہ میں خود نہیں لا سکتی، بس یہی میری ایک کمزوری ہے کہ بلی کا بچہ لانا بھی تمہیں ہوگا اور اس کی بلی بھی تمہیں مجھے دینی ہوگی۔ اگر میں بلی کا بچہ خود لا سکتی اور اس کی بلی لے سکتی تو میں کسی انسان کے ہاتھوں مجبور نہ ہوتی۔ میری صرف ایک واحد یہی کمزوری ہے جس کو لے کر کے میں مجبور ہوں۔ اب کڑبشاج نے جانے کی اجازت مانگی اور وہاں سے رخصت ہو گئی۔ سمیر لیٹ گیا ایک دفعہ پھر سونے کے لیے۔ وہ سونا چاہتا تھا اور مکمل طور پر وہ یہ سوچنا چاہ رہا تھا کہ نذیر علی کا جو بیٹا 7 سال کا ہے اس کو کیسے لایا جا سکتا ہے، اس کی بلی کیسے دی جا سکتی ہے۔ کیا نذیر علی کے بیٹے کو ہی لائیں یا اس کے علاوہ کوئی اور دھاک لگائیں؟ بہرحال جو بھی تھا کرنا تو تھا، اب مرتا کیا نہ کرتا والی سچویشن تھی۔ کڑبشاج کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا، اور کڑبشاج تھی کہ وہ اس چیز میں پوری طرح انوالو ہو چکی تھی۔ ابھی وہ سونا چاہتا تھا کیونکہ وہ رات کو دوبارہ اٹھنے والا تھا۔ اسے امید تھی کہ رات تک وہ 1 لاکھ روپے بھی اس کے پاس پہنچ جائیں گے جو کہ بھینسوں کے مالکوں نے اسے دینے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ جو کڑبشاج نے بتایا تھا بھینسیں تو انہی کے پاس تھیں۔